آپ دیکھ رہے ہیں فری جرنل میڈیا نیٹورک، میں ہوں انصر الباری۔ پہلے اتراکھنڈ کے ہریدوار میں ایک دھرم سنسد آیوجت ہوتی ہے اور اس کے بعد ٹھیک کچھ دن کے بعد ایک اور دھرم سنسد چھتیس گڑھ میں آیوجت کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دھرم سنسد ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھرم سے جڑی ہوئی باتیں وہاں پر ہو رہی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس دھرم سنسد سے نفرت کی باتیں کی جاتی ہیں، ایک وشیش سمودائے کو ٹارگٹ کر کے ان کے یہ کہا جا سکتا ہے نرسنہار کی اپیل کی جاتی ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے اور یہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ سماج میں جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ تو تمام طرح کی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، کیونکہ سماج میں اس وقت اس دھرم سنسد کو لے کر کے ایک بے چینی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آج اسی چیز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس بے چینی کے ماحول سے کس طرح سے باہر نکلا جائے اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان سے کس طرح کا برتاؤ کیا جانا چاہیے، کہاں پر کیا کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، سرکار کی لاپرواہی جس طرح سے اس پورے معاملے پر دیکھنے کو ملی ہے، اور پھر اس کے بعد بڑے پیمانے پر وریشٹھ وکیلوں کا چیف جسٹس آف انڈیا کو چٹھی لکھنا، پھر اس کے بعد جو ہے جو پورو سینک آرمی چیف رہے ہیں ان کا چٹھی لکھنا راشٹرپتی اور پردھان منتری کے نام، ظاہر ہے کہ معاملے کو کافی سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ تو آج اسی چیز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ محترم محمد جعفر صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ جس طریقے کی یہ باتیں کی گئی ہیں، ایسے میں مسلمانوں کو کیا کچھ طریقہ اپنانا چاہیے، کس طرح سے جو میل ملاپ کا ایک ماحول ہوتا ہے اس کو بنائے رکھنا ہے، اور جو اس وقت سنویدھان کو لے کر کے چیلنج سامنے آیا ہے اس پر کیا کچھ مسلمانوں کو طریقہ اپنانا چاہیے۔ جعفر صاحب، بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو دھرم سنسد آیوجت کی گئی، چاہے وہ ہریدوار کی ہو یا پھر چھتیس گڑھ کی ہو، چونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بنارس اور کئی جگہوں پر جو ہے اس طرح کی دھرم سنسد آیوجت کی جائے گی، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے دھرم تو نہیں ہے، سیاست ہے، آپ نے خود بھی فرمایا۔ تو اس وقت جو ہماری حکومت ہے یہ عوام کو گویا یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ گویا مذہبی ان کو گویا آسانیاں فراہم کرنا چاہتی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ایک طرح سے گویا دوسرے دھرموں کے خلاف ذہن بنانے کا موقع دے رہی ہے۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے حکومت کا، یہ جو دستور ہے ہمارا ہندوستان کا، اس کے اسپرٹ کے بالکل خلاف ہے، لیکن وہ یہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ پہلے بھی یہ دعویٰ کرتے تھے جب وہ حکومت میں نہیں تھے، اقتدار میں نہیں تھے، کہ وہ گویا یہاں کے دستور کو ہی بدلنا چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ گویا یہی تاثر اپنے فالوورز کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ واقعی یہاں کے دستور کو بدلنا چاہتے ہیں، ایسی فضا بنا رہے ہیں اس طرح لوگوں کی میجورٹی حاصل کر کے، اور چونکہ اکثریت یہاں بہرحال ہندوؤں کی ہے تو ہندوؤں کے سینٹیمنٹ سے اس طرح کھیلنے کی کوشش ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا جو میجورٹی ہے یہاں پر، ان کے سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے؟ جی، ان کے سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں کی اکثریت اس کے حق میں نہیں ہے، نہ پہلے تھی نہ اب ہے، اور اس کا امکان بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہاں کی کوئی بڑی اکثریت ہمارے برادران وطن کی وہ گویا ملک میں اس طرح کی چیزوں کو پسند کرے گی کہ یہاں انتشار ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، فسادات ہوں۔ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی یہاں کی عوام، اور اس کے کئی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود دھارمک نقطہ نظر سے بھی اس طرح کی کا بیک گراؤنڈ اس ملک کا نہیں رہا ہے کہ یہاں دوسروں کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے یا ان سے مقابلہ آرائی کی جائے، ان کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ یہ فضا نہ مسلمان حکمرانوں نے یہاں کی، نہ ہندو حکمرانوں نے اس فضا کو یہاں رکھا کبھی۔ یہاں کی روایات یہی رہی ہے کہ
دھرم کے معاملے میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ رہا ہے اور ایک دوسرے کو اس کے مواقع دیے جاتے رہے ہیں. ہسٹری میں تو یہی باتیں ملتی ہیں. انگریزوں نے البتہ آنے کے بعد اپنی ایک پالیسی طے کی کہ ان دونوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، سیاست کرو. اب جو ان کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں اس میں سیکولر نقطہ نظر رکھنے والے لوگ رہے ہیں جو گویا اس دستور کو مانتے ہیں ہندوستان کے، اور اس دستور کو بنانے میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے. تو وہاں تو گویا دھرم نرپیکشتا کی بات ہے، ایک دوسرے کے دھرم کو کا احترام کرنے کی بات ہے، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ نقطہ نظر رکھنے والے بہت دنوں سے، شروع سے ہی، آزادی سے پہلے سے یہ بھی رہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تو گویا انگریزوں کے ساتھ بھی رہے. انہوں نے آزادی میں انگریزوں کے خلاف جنگ نہیں کی. تو اس لیے اب جو ہے ان کا نقطہ نظر تو یہی تھا اس وقت بھی کہ یہ گویا مذہب مخالف ہوں یا ایک طرح سے دھرم کے ماننے والوں کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کریں، جو انگریزوں کی پالیسی تھی. نہیں تو جس طریقے سے ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے مقصد تو ان کا یہی ہے کہ مسلمان ڈر جائیں اور جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو گویا ایک موقع ملے اور وہ گویا ان کے اندر حوصلہ بڑھے کہ صاحب اس طرح ظلم زیادتی اگر کی جا رہی ہے تو گویا ان پر کی جا رہی ہے. لیکن آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عوام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتوں کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اور خواص میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے وہ صحافت میں ہوں، چاہے وہ سیاست میں ہوں. تو سبھی طبقہ اور دھارمک طبقہ جس سے ہم لوگوں کے تو تعلقات ہیں وہ بالکل پسند نہیں کرتا. لیکن جس طریقے سے نفرتی جملوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، ایک طرف نمازیں نہ پڑھنے دینا، دوسری طرف مسجدوں کو بار بار ٹارگٹ کرنا، الپ سنکھیکوں کو پریشان کرتے رہنا، جس طرح سے سماج سے آواز اٹھنی چاہیے بظاہر ایسا ہوتا ہے اور دکھ رہا ہے کہ اس طرح سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، آواز تو اٹھ رہی ہے لیکن سنجیدگی سے اٹھ رہی ہے. جو طریقہ ان کا ہے وہ طریقہ نہ یہاں کے دھارمک لوگ اختیار کر سکتے ہیں، نہ یہاں کے جو سلجھے ہوئے سیاسی لوگ ہیں وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، نہ یہاں کے مسلمانوں کی لیڈرشپ یا ان کے مذہبی رہنما، وہ ان میں سے کوئی اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ اسے غلط سمجھتا ہے. وہی کام وہ بھی کرے اگر تو پھر تو گیا جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا، مقابلہ آرائی شروع ہو جائے گی. اس لیے سنجیدہ طبقہ خواہ مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں ہو، الپ سنکھیکوں میں ہو، عیسائیوں میں ہو، کہیں بھی یہ چیز پائی نہیں جاتی ہے ابھی. اور یہ ایک اچھا سائن ہے اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ ان لوگوں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اس طرح کی تحریکوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، ایک چیز یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے چاہے ہم ہریدوار کی بات کریں یا پھر چھتیس گڑھ کی بات کریں جہاں دھرم سنسد آیوجت کی گئی، لیکن پرشاسن کا رویہ اس پورے معاملے پر جس طرح سے دیکھا گیا، آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے پرشاسن کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ دراصل حکومت کی طرف دیکھتی ہے، حکومت کی طرف ان کی نظر جاتی ہے. اگر وہاں سے حکومت کا رویہ درست ہو یا سخت ہو اس طرح کی چیزوں میں جو امن و قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہوتی ہے، تو یہ لوگ بھی، ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی اور پولیس کے لوگ بھی سب اس کے مطابق ہو جائیں گے. یہ تو گویا ایک طرح کے ان کے نوکر چاکر ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ہیں. مطلب یہ کہ پرشاسن کو کہیں نہ کہیں سرکار کی طرف سے حوصلہ مل رہا ہے. سرکار کی اس معاملے میں خاموشی اور اس کی طرف سے گویا آنکھ بند کر لینا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں، یہ ان کے حوصلے کو بڑھاتی ہے اور ان کو یہی اشارہ دیتی ہے کہ ان کو بھی جو ہے ان میں جو آفیسر ایماندار ہیں یا وہ بھی بااصول ہیں، وہ بہرحال ایسے موقع پر ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے. اچھا، ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہ جس طرح سے اس پورے معاملے کو دیکھیں، کورٹ چاہے سپریم کورٹ ہو یا پھر ہائی کورٹ ہو یا نچلی عدالتیں ہوں، تمام کا جو رویہ ہے خاص طور سے اس پورے معاملے میں اب تک اس طرح سے نہیں دکھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے
کہ کورٹ جو ہے کچھ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، لیکن جس طریقے سے 80 سے ادھک جو ورشٹھ وکیل ہیں انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چٹھی لکھی، اور اس کے بعد اب تک اس پر اس طرح کا نوٹس نہ ہونا کس طرح کا اشارہ کرتا ہے؟ اصل میں دیکھیے، ہر جگہ ان لوگوں نے بھی کام کیا ہے، وہ ذہن بنایا ہے، اور جو گیا فرقہ واریت اور فسطائیت کی جو بیج ہے وہ گیا اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں بھی گھولنے کی کوشش کی ہے، اور ٹیچرز جو اساتذہ ہیں جو ملک کی تعمیر میں ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں ان کے ذہن کو بھی پالوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ لوگ جو پڑھ لکھ کر کے نکلے ہیں اور جن کے ذہن پالوٹ ہو گئے اور ابھی تک وہ صاف نہیں ہوئے ہیں، وہ جہاں بھی پہنچتے ہیں اسی انداز میں ان کا رویہ ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس میں جائیں، چاہے ایڈمنسٹریشن میں جائیں، چاہے عدالت کی کرسی پہ جائیں، تو ان کا وہ رویہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہی سب کچھ نہیں ہے۔ خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے وکلا جو ہے جب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جہاں تک آپ دیکھا ہے ابھی حال میں سپریم کورٹ کا رویہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو موجودہ ہیں انہوں نے تو بہت سی چیزوں کو جو غلط ٹرینڈ پر ایک طرح سے جا رہی تھیں اور پبلک کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا، الپ سنکھیوں کا، ان سب کا اعتماد تھوڑا شیک کر رہا تھا، انہوں نے سنبھالا ہے اس کو۔ تو ایسے ججز بھی یہاں موجود ہیں، ایسے وکلا بھی موجود ہیں جو گویا ان چیزوں کو اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ان کی تعلیم و تربیت یافتہ اگر ہیں اور وہاں سے ان کی تحریک سے متاثر ہوئے ہیں، اگر انہیں وہ عدالت کی کرسی پہ پہنچے ہوں یا وکالت انہوں نے پڑھی ہے، وکیل بن کر آئے ہیں، تو وہ ان کی طرفداری بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بعید تو ہے نہیں۔ اور اس کی مثالیں پہلے بھی مل چکی ہیں کہ خود عدالت میں بعض کیس کو لینے سے خود وکلا نے جو ہے احتجاج کیا ہے، ان وکلا نے جو ہم خیال تھے ان کے۔ لیکن ملک میں اب بھی نیچے سے لے کے اوپر تک اگر آپ دیکھیے تو ان کی میجورٹی نہیں ہے، نہ تو قانون کے ماننے والوں میں ہے، نہ قانون کی وکالت کرنے والوں میں ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے، چونکہ اس وقت جس طرح سے یہ دھرم سنسد جسے لوگ کہہ رہے ہیں ادھرم سنسد، ٹھیک ہے نا، یہ سلسلہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اب اس پر بات کی جا رہی ہے، پہلے اس پہ نوٹس نہیں لیا گیا، کیوں؟ دیکھیے کس بات پر نوٹس دیں گے؟ نہیں، جو اس طرح کی نفرت بھری باتیں پہلے بھی کی جاتی رہیں، لنچنگ کے نام پر جو ہے ہتیائیں ہوتی رہیں، تمام چیزیں تھیں، تو لنچنگ پر بھی احتجاج ہوئے ہیں، اس کے خلاف تحریکیں چلی ہیں باقاعدہ، اور اس میں قانون دانوں نے بھی ساتھ دیا ہے اور سوشل ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹس کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا ہے۔ تو وہ تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور سماج میں یہ دونوں طبقہ موجود ہے، شروع سے موجود ہے، آج بھی ہے۔ اس لیے یہ تو چلتا آیا ہے اور آئندہ بھی چل سکتا ہے، بشرطے کہ اگر ہم لوگ یا ایسے لوگ جو صحیح سوچ رکھتے ہیں، جب اگر وہ یہاں سوسائٹی میں موجود ہیں اور رہیں گے اور وہ ایکٹیو ہوں گے تو یہ صورتحال بدلے گی آہستہ آہستہ۔ اچھا، اگر رخ دیکھا جائے راجنیتک دلوں کا، خاص طور سے جو ریئیکشن ہونا چاہیے، جس طرح کی چنوتی اس وقت سنویدھان کو لے کر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سنویدھان کو چینج کر دیا جانا چاہیے، لیکن کوئی بھی سیکولر پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کی طرف سے اس پورے معاملے پر کسی طرح کا کوئی ریئیکشن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دکھتا ہے۔ ظاہر کہ کہیں نہ کہیں دیش کے لیے گمبھیر مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو بہت گمبھیر ہے، لیکن اصل میں سیاست جو ہے اس کے چلانے والے یا اس کے حمایتی یا جو لوگ واقعی سیاست کے میدان میں ایکٹیو ہیں، ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر حال میں گویا اقتدار چاہتے ہیں اور اس کی کوشش میں وہ لگے رہتے ہیں۔ اس میں ان کی اس کمزوری کی وجہ سے وہ اصولی سیاست پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں، اور وہ اس کا خیال نہیں کرتے کہ بھئی حق بات کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس بات میں ہماری جیت ہو سکتی ہے
اور میجورٹی کے ووٹس ہم کو کس طرح مل سکتے ہیں، اس چکر میں بہت سی جگہوں پر وہ عملی طور پر کمپرومائز کرتے ہیں. تو میجورٹی ووٹ، اصولی بات تو وہی کرتے ہیں. تو میجورٹی ووٹ کے چکر میں ہی سیکولر پارٹیاں جس طرح سے مسلمانوں کو اگنور کر رہی ہیں، شاید یہ وجہ ہے. یہ تو بہت نمایاں وجہ ہے کہ بھائی وہ چاہتے ہیں ووٹ کی سیاست میں ہر شخص یہ چاہتا ہے جو سیاسی آدمی ہے کہ اسے میجورٹی کی حمایت مل جائے. تو اس کی وجہ سے وہ بہت سی جگہوں پر اصولوں سے کمپرومائز کرتا ہے، دستور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے. یہ سب کمزوریاں ان کی طرف سے آتی ہیں. اس پر ان کی گویا توجہ دلانا، ان کی گرفت کرنا، وہ یہ سلسلہ پہلے بھی رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. اچھا، آپ جماعت اسلامی جیسی ایک منظم آرگنائزیشن، ہندوستان کی بڑی آرگنائزیشن کے راشٹریہ اپادھیکش ہیں. ایسے میں آپ جو مسلمانوں کو لے کر کے مسلمانوں کے اندر جو بے چینی ہے، جو ایک ڈر اور خوف کا ماحول پایا جا رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، مسلمانوں کے لیے تو ہم یہ کہیں گے، بہت صاف بات ہے یہ کہ مسلمانوں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا جو عقیدہ ہے، جس بات پر ان کا ایمان ہے، وہ اس کا کوئی موقع دیتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دوسری طاقت سے وہ ڈریں. ان کے لیے تو صرف ڈرنے اور خوف رکھنے کا معاملہ اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. اس لیے ہم تو مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں اور کہتے رہے ہیں، اور اس کی کوشش جاری ہے. اور ہم تو مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ دیش واسیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے پیدا کیا ہے آپ اس سے ڈریں، اور ان چیزوں میں ان کی باتیں نہ مانیں. اور یہ جو وقتی ہنگامی باتیں ہیں، یہ اس کی بنیاد پر جو اقتدار آتا ہے وہ بہت دنوں تک قائم نہیں رہ سکتا. نفرت کی بنیاد پر کوئی بھی معاشرہ نہ تو آگے بڑھ پاتا ہے اور نہ کوئی حکومت بہت زیادہ دنوں تک مضبوط رہ پاتی ہے. اس کے نتیجے میں سماج میں بہرحال نفرت و عداوت کی خلیج جب بڑھتی ہے تو بدامنی پھیلتی ہے، لوگوں کے ہر طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. ان کے جان و مال کے نقصان ہوتے ہیں، ان کی ہر طرح کی معیشت تباہ ہوتی ہے. تو یہ کوئی تعمیری باتیں نہیں، یہ تخریبی باتیں. تو ہم مسلمانوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان ایک خیر امت ہیں، ان کی حیثیت ذرا عام دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. خود قرآن نے ان کو تعلیم دی ہے اس کی کہ وہ لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کریں اور ایک خیر کی حیثیت سے ابھریں اور لوگوں کے اندر بھلائی ہی کو عام کرنے کی کوشش کریں. وہ ریئیکشن میں آ کر کے وہ کسی ریئیکشن کا شکار نہ ہوں، وہ ریئیکشن میں آ کر کے یا خوف اور ڈر سے کہیں اپنی کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ وہ جس دین پہ ایمان رکھتے ہیں، جس سے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس پر ان کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور حکمت کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس وقت دشمنی اور دعوت پر اترے ہوئے، کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ عداوت اور نفرت ہی وہ کرتے رہیں. ان کے دل بھی بدل سکتے ہیں، ان کا ذہن بھی بدل سکتا ہے. تو جب تک ملک میں جمہوریت باقی ہے، اس کے مواقع بھی اچھی طرح پورے طور پر موجود ہیں کہ ہم ذہن سازی کریں، لوگوں کی ذہن کو تعمیری رخ پر ڈالیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈر کر کے پیچھے ہو جائیں یا ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. تو یہ مسلمانوں کو تو زیب نہیں دیتا. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو لڑنے کے بجائے، ڈر اور خوف کے بجائے ایک اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. لیکن جس طرح سے اس وقت حالات جو دیکھے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے خود مسلم کمیونٹی ذمہ دار ہے؟ جو کام اس کو کرنا چاہیے تھا شاید وہ نہیں کر پائی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. دیکھیے، مسلمانوں کی ذمہ داریاں تو ایک تو وہ ہے کہ جو ان کے دین کے مطالبات ہیں وہ پورا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جس ملک میں رہتے ہیں، خود اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ جس آبادی میں ہوں، جس ملک میں ہوں، وہاں امن و امان کا برقرار رکھنا اور اس کی کوشش کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور وہاں لوگوں سے بہتر تعلقات قائم رکھنا اور لوگوں کو زیادہ قریب رکھنے کی کوشش کرنا اور خیر کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا دل کھول کر کے، اس کی تعلیم ہے. تو جب اس طرح کی تعلیمات پر مسلمان عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں کی فضا میں تبدیلی نہیں ہو. یہاں لوگ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ ان کو اس معاملے میں ان کے اندر بھی کمزوریاں ہیں مسلمانوں میں، اس میں کوئی شک نہیں. دین سے بھی ان کا تعلق کمزور ہے، بہت سے لوگوں کا. ایک بڑی تعداد ایسی ہے
جو اس طرف وہ نہیں کرتی. اسی طرح تعمیر کے کام، لوگوں کے کام آنے کا جو جذبہ ہے، خدمت خلق کے جو تعلیمات ہیں، ان پر اگر مسلمان ٹھیک سے عمل نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بد تو ہوں گے، اور سماج میں بھی وہ کوئی رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دے پائیں گے. اس لیے اس میں مسلمانوں کی اپنی داخلی کمزوریاں بھی ہیں جس پر ان کو قابو پانا ہے، اور دوسروں کو بھی ان کمزوریوں سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جماعت اسلامی کے اپادھیکش محمد جعفر صاحب، جن کا صاف طور پہ یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان اپنے اندر تبدیلیاں لائے تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جس طرح کا ماحول اس وقت دیش میں دیکھا جا رہا ہے وہ بدلا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات چیت کی. لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے تمام درشکوں سے یہ گزارش کریں گے، اگر انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. تو آج کی اس ملاقات میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.